حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. یہ تھے عزیزی امجد علی جنہوں نے نہایت عمدہ انداز کی طرح کلام اللہ پیش کیا. اب میں نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عباد عالم کو. عباد عالم آئے نعت نبی پیش کریں. سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے جو ہم کو مٹانا کوئی. سوال: قرآن کیا سکھاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے قاسم رضی اللہ عنہ. ہمارے ذمہ داران حضرات سے بات ہوئی کہ فیس کتنی متعین کی جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فیس اگر آپ زیادہ مانگیں گے تو بچے نہیں آئیں گے پڑھنے کے لیے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ فیس کم ہو اور الگ سے ہم معاملہ کو اپنے طرف طور سے تعاون کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ بچے ہیں. ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے. ایک ذرہ برابر ہمارے دل میں کوئی شائبہ نہیں کہ ہم پیسے اس سے گھر چلائیں یا پیسہ کمائیں یا چندہ وصول کریں. کوئی یہ نہیں ہے. سارے کے سارے بچے آئیں. انشاءاللہ والدین کو گارجین کو احساس ہوگا خود بخود اپنے استاد کو ہدیہ نذرانہ پیش کریں گے. کوئی بھی اس محلہ میں الحمدللہ دھیرے دھیرے معاشی اعتبار سے مضبوط ہو رہے ہیں لوگ اور اپنا تعاون پیش کریں گے. ابھی بنیادی طور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس مکتب کو جمع دیں. مکتب چلتا رہے, ہم رہیں نہ رہیں لیکن مکتب چلتا رہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہاں شہباز رہیں گے یا مولانا رہیں گے یا دوسرے حضرات رہیں گے تبھی مکتب چلے گا. مکتب چلتے رہنا چاہیے. اس محلے کے ذمہ داران کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے مکتب کتنا ضروری ہے. اتنی دور سے بچے جاتے ہیں فیض, وہاں پر بچے کیا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے کسی گارجین کو کوئی احساس نہیں ہوتا. لیکن یہ بچہ آپ کی نظر کے سامنے ہے, کیا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, استاد آپ کے سامنے ہے. آپ شکایت کرنے کے لیے آ سکتے ہیں مولانا ہمارے بچے میں کوئی سدھار نہیں ہے, ہمارے بچے پہ دھیان نہیں دیتے. آپ بلا جھجک آگے کہہ سکتے ہیں. ہاں اگر بچے بالکل ہی نہیں پڑھ رہے لیکن آپ کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں. اگر بچہ جو یہاں سے پڑھ کے جا رہا ہے اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے, کتنا نقصان ہو رہا ہے, تو اس پہ بھی نگاہ رکھیں گے. آج پڑھ رہا ہے بچہ, کل اس کو آپ سن لیجیے, شام میں سن لیجیے, کل آ کے سنا دے بچہ. انشاءاللہ بہت فائدہ نظر آئے گا. آپ 4-5 مہینہ اور دیجیے ہم کو. 4-5 مہینے کے اندر انشاءاللہ بچوں کے اندر بہت تبدیلی آ جائے گی. ظاہر سی بات یہ بات ہے کہ یہ محلہ تو مخلوط ہے, غیر مسلموں سے ملا ہوا محلہ ہے. ہمارے بچے ان لوگوں کے رسم و رواج کو بھی اپنا رہے ہیں دھیرے دھیرے. کالم گلوچ ہے یا دوسرے تہوار ہیں, بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو ہم کو اپنے بچوں کا ایمان اور عقیدہ مضبوط کرنا ہے. ہمارا بچہ اتنا ایمانی اعتبار سے مضبوط ہو جائے, کوئی بھی انسان اگر چاہے آسانی سے پہچانا تو بہکا نہیں سکے. قیمتی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے, وہ قیمتی دولت ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. جو حصول علم کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں, مدرسے جاتے ہیں, مکاتب جاتے ہیں, دور کا سفر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ آسان فرما دیتا ہے. فرشتے ان پر پروں کو بچھا دیتے ہیں, ان کے لیے راہیں ہموار ہو جاتی ہیں, آسان ہو جاتی ہیں. میری ماں اور بہنوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچوں, یہ آسان نہیں ہے. یہ اللہ کا جو فرمان ہے, اللہ کے کلام کی جو تعلیم ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے, اس کو آپ سیکھ رہے ہیں, ان کو پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے, جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اس روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے, جو جانتے ہیں اور احکام شریعت کو پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھتے ہیں, تدبر سے کام لیتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اغدو معلما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة, والخامسة ان تبغض العلم واهله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یا تو معلم بنو
یا متعلم بنو، علم سکھانے والا بنو، یا تم علم سیکھنے والا بنو، یا پھر تم غور سے سننے والا بنو، یا پھر ان لوگوں سے محبت کرنے والا بنو، پانچویں آدمی نہ بنو۔ چار چیزوں کو اختیار کرنے کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتوں کو، چار چیزوں کو اختیار کرنے کہا ہے۔ ایک یہ تو کہ عالم بنو، یا علم سیکھنے والا بنو یعنی طالب علم بنو، یا پھر یہ کہ غور سے سننے والا بن جاؤ، یا پھر یہ کہ عالم سے، طالب علم سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ اور پانچواں آدمی نہ بنو۔ اگر تم نے پانچویں کو اختیار کیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم سے اور علم والوں سے یعنی علماء سے بغض اور حسد نہ کرو، ان سے دشمنی نہ کرو۔ اگر آپ نے علماء سے اور طلباء سے بغض و حسد کیا، دشمنی کی، تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی آج کے اس تعلیمی مظاہرے کو دیکھ کر کے، بڑی خوشی ہوئی ہوگی۔ واقعی مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جو بہت ہی اچھے انداز میں، اچھوتے انداز میں تعلیمی مظاہرہ کیا اور سنا رہے تھے۔ واقعی بہت خوشی ہوئی۔ کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ یہ تو بہت ہی کم سن بچے ہیں، ابھی اس کے ذہن پر جو نقش کر دیا جائے وہ ان کے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، بعد میں یہی چیزیں ان کو یاد آتی ہیں، کام آتی ہیں۔ تو ابھی آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو تربیت کریں، اچھی تربیت کریں۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف جو دنیا میں آئے اور چلے گئے، اچھے اچھے کارنامے انجام دیے، یوں ہی نہیں بن گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، سبوں نے، کتنے مشہور ہیں، لیکن ان کی والدہ کو کوئی نہیں جانتا ہے، ان کی والدہ کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی تربیت یہ تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی 6 سال کی عمر میں ختم ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر کے ان کی ماں پر بجلی گر پڑتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام تو محمد رکھا اور ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے، اب اس سے کیا کام ہوگا۔ وہ روتی ہیں، گر گراتی ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہیں، عبادت میں لگی رہتی ہیں رات بھر کہ اللہ، میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اور اس لیے رکھا کہ جو اصلی محمد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی احادیث کی حفاظت کر سکے، ان کے احادیث کو اپنے سینوں میں محفوظ کر سکے، ان کی تعلیم دے سکے، لوگوں تک پھیلا سکے، اس کی نشر و اشاعت کر سکے۔ لیکن آپ نے تو ان کی بینائی سلب کر لی ہے، یہ کس کام کے ہیں؟ یہ اللہ تو اس کی بینائی کو واپس کر دے۔ چنانچہ وہ اس طریقے سے دعا کرتی ہیں۔ ایک دن خواب میں دیکھتی ہے کہ ان کو یہ دکھایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے کہ اے تو چلی جا، تمہارے بیٹے کی بینائی واپس ہو گئی ہے۔ جب وہ آتی ہے نماز پڑھ کے تو اپنے بیٹے کو جگاتی ہے تہجد پڑھ کر کے، اور کہتی ہے اے میرے بیٹا محمد، جگو، جاگ جاؤ۔ کیا جب جگتا ہے تو کہتی ہے کہ کیا تم دیکھ رہی ہو مجھے؟ کیا تم دیکھ رہے ہو مجھے؟ وہ اس کی ماں کہتی ہے کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو محمد؟ محمد کہتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں ماں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور پھر وہ سجدے میں گر جاتی ہے، اس کے بعد 2 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کرتی ہے۔ یہ ہے ماں جن کی تربیت کی وجہ سے امام بخاری بنے۔ ان کو یاد کیجئے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ یوں ہی نہیں بن گئے، یوں ہی امام نہیں بن گئے، یوں ہی اتنے بڑے نہیں بن گئے، بلکہ ان کی ماں کی تربیت رہی۔ آپ ان کی ماں ہیں، آپ ان کے لیے جو دعائیں کریں، جیسی تربیت کریں، ویسے ہی بنیں گے۔ آپ کی گود بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، وہیں سے وہ سیکھتا ہے، وہیں سے ان کی پرورش ہوتی ہے، وہیں سے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف کی ماؤں کا یہ طریقہ تھا، ان کی تربیت کا یہ نرالا انداز تھا کہ جب بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی تو وہ بسم اللہ کے ذریعے اور دعا کے ذریعے دودھ پلایا کرتی تھی۔ ہر گھونٹ پر اس کے لیے اس کی زبان سے دعائیں نکلتی تھی، تب جا کر کے یہ اولیاء اللہ بنے، تب جا کر یہ قاسم نانوتوی بنے، تب جا کر کے امام ابو الحسن علی حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آئے، جو دنیا کے سب سے بڑے داعی تھے۔ ایسے ہی نہیں بن گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے
کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، آپ اپنے بچوں کو مکتب اور مدرسوں میں بھیجیں۔ یہ اچھا انتظام کیا ہے مولانا شہباز صاحب نے، اور ان کے جو استاد ہیں مولانا گلزار صاحب، یہ مظاہری دامت برکاتہم بڑی کاوش اور جدوجہد کے ساتھ آپ کے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، اور جس نے بھی اس مکتب کا ایجاد کیا ہے وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، اساتذہ کی نگرانی میں جو ہے ان کی تعلیم ہو، ان کی تربیت ہو، اور پھر آپ گھر پہ بھی جا کر کے ان بچوں کا جائزہ لیں کہ آپ نے کیا پڑھ کے آیا ہے، اور جو کمی ہو ان کو سکھائیں۔ آپ کو کیا ہوم ورک دیا گیا ہے، کیا سکھایا گیا ہے، کیا پڑھایا گیا ہے، کیا سبق دیا گیا ہے، اس سے پوچھیں ان بچوں سے، اور اگر انہیں یاد نہ ہو تو یاد کرا کر کے مکتب میں بھیجیں۔ اس مکتب میں پھر آپ کے بچے اتنے اچھے ہوں گے کہ آپ گمنام ہوں گی، لیکن آپ کے بچے نام کمائیں گے، اور وہ سارا ثواب آپ پر جائے گا، اور آخرت میں آپ کو سرخروئی حاصل ہوگی۔ میں ایک گمنام عورت کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ صحابیہ تھی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی غریب تھے، وہ غربت اور فاقہ کی نوبت تھی، وہ بیچارے مزدوری کیا کرتے تھے، مزدور تھے، اور ایک دن ایسے ہی گئے مزدوری کے لیے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا اور کوئی کام نہیں ملا، یوں ہی خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ جب آتے ہیں تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے۔ اس کی بیوی یہ جواب دیتی ہے کہ سرتاج، میں نے آپ کو کل ہی کہہ دیا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ اور اتنے پہ وہ صحابی جو مزدور ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، مال کے اعتبار سے وہ سو جاتے ہیں۔ بیوی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے سرتاج جو ہے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ آتی اور کہتی ہے کہ سرتاج، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی یہی مرضی ہے۔ تو ہم بھی چونکہ مسلمان ہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہی تعلیم سیکھی ہے اور لی ہے کہ اللہ جس پر راضی ہو، جس چیز سے راضی ہو، اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ اللہ کی تو یہ مرضی ہے، اس لیے تو آج کوئی مزدوری نہیں ملی۔ آج ہم دونوں یہ کریں کہ اللہ کی مرضی کے سامنے جو سو جائیں۔ چنانچہ سو جاتے ہیں۔ پھر صبح ہوتی ہے، وہ ان کا شوہر، وہ صحابی مزدوری کے لیے نکلتے ہیں، دوسرے دن بھی یوں ہی واپس آ جاتے ہیں، کوئی کام نہیں ملتا ہے۔ پھر جو ہے ان کی بیوی کہتی ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کو آج بھی یہ منظور نہیں تھا کہ آپ کو کوئی کام ملے، تو کچھ نہیں مل سکا، آج بھی ہم جو ہے انہی کی مرضی کے مطابق سو جائیں۔ اور تیسرے دن پھر جاتے ہیں، واپس ہوتے ہیں، پھر یوں ہی خالی ہاتھ واپس آتے ہیں، کوئی کام نہیں ملتا ہے، کوئی مزدوری نہیں ملتی ہے، یوں ہی گھر واپس ہوتے ہیں۔ اس دن بھی ان کی بیوی کہتی ہے، وہ صحابیہ کہتی ہے کہ سرتاج ٹھیک ہے، جائیے، اللہ کی یہی مرضی تھی کہ آپ کو کوئی مزدوری اور کام نہیں ملا، لیکن اب جائیے گا تو حرام مال نہیں لائیے گا، ویسے ہی واپس آ جائیے گا، خالی ہاتھ واپس آ جائیے گا۔ اللہ کی جو مرضی ہوگی اس کے مطابق ہم زندگی گزار لیں گے، لیکن آپ حرام مال لے کے مت آئیے گا، یہ ان کی بیوی کہتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ تھا نبوی معاشرہ، صحابہ کا معاشرہ، سماج، یہ تھا اس ماحول، یہ ماحول اس وقت کا یہ ماحول تھا۔ ابھی ہم اپنے معاشرے پر، سماج پر، ماحول پر نظر ڈالیں تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ الدنیا متاع وکلھا متاع المرأۃ الصالحہ، کہ عورت دنیا کا بہترین سامان عورت ہے، اور ان میں سے سب سے بہترین سامان جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ دنیا ایک سامان ہے، ساز و سامان ہے، اور بہترین سامان نیک عورت ہے۔ نیک عورت کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں، اپنے گھر کو جنت جیسا ماحول بنائیں، اپنے اولاد کی تربیت کریں، اور اپنی بچوں کی فکر کریں۔ پھر یہ کہ میں ایک بات اور یہ کہہ دوں کہ میں راستے میں آ رہا تھا، تو چونکہ میں ساتھ تھا تو میں نے پوچھ لیا مولانا صاحب سے کہ آپ جس جگہ پر ٹیوشن پڑھاتے ہیں یا مکتب میں پڑھاتے ہیں، اس جگہ آپ کو کیا اجرت تنخواہ ملتی ہے، وظیفہ ملتا ہے؟
इमाम साहब से मैंने सुना तो बहुत तकलीफ हुई। बताइए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके नाक साफ करने का तरीका भी यही मौलाना सिखाते होंगे, और चलने का तरीका भी, बैठने का तरीका भी सिखाते होंगे। आपको देख करके भी अभी खुशी भी होगी, लेकिन सुनने को मिला कि सिर्फ 50 रुपये फीस है। एक बेचारे इतनी कुर्बानी कर रहे हैं कि घर को छोड़ करके आपके बच्चों की तरबियत में लगे हुए हैं, तालीम में लगे हुए हैं। वो बच्चे आप ही का नाम कमाएंगे, आप ही का नाम रोशन करेंगे, लेकिन उनकी फीस जो इतनी मामूली है कि उससे कुछ हो नहीं सकता है, नाश्ता भी सही से नहीं कर पाते हैं। ये 50 रुपये की फीस है। मैं आपसे ये कहूँगा कि इस पर आप इजाफा करें। ये नहीं कि आपके उस्ताद ने कहा, आपके मौलाना ने कहा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इस फीस में आप इजाफा कीजिए। ये 50 रुपये कोई फीस नहीं है। आज के वक्त में, इस महंगाई के दौर में, आप अगर पैसे में इजाफा करेंगे, उनके वजीफे बढ़ाएंगे, तो आपके उस्ताद भी खुश होकर के आपके बच्चों की तरबियत करेंगे और तालीम देंगे और दिल खोल करके पढ़ाएंगे। लेकिन जब पैसे कम होते हैं तो जाहिर सी बात है नज़रें इधर उधर जाती हैं और भी कामों पर उनका ध्यान जाता है और सोचता है कि कोई और काम हम कर लें, इसको छोड़ दें, फिर इससे बच्चों का नुकसान होता है। मेरी माँ और बहनों, आपसे यही दरख्वास्त है कि इन बातों पर अमल करें और अपने बच्चों की भरपूर तरबियत करें और पाबंदी के साथ बच्चों को मकतब भेजें। चूँकि वक्त नहीं है, इसलिए मैं अब अपनी इतनी सी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। नहायत उम्दा और जामी नसीहत फरमाई है मौलाना ने। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अव्वल इनाम हासिल करने वाली बच्ची है सिदरा शमशाद मुंतहा सदर। सिदरा शमशाद मुंतहा सदर आ जाइए और हज़रत मौलाना ज़ियाउल हक नदवी साहब से इनाम हासिल करें। या ओकर पास जाए। दोम पोजीशन हासिल करने वाले अब्बाद आलम आए, अपना इनाम हासिल करें। सोम पोजीशन हासिल करने वाली है मसीहा परवीन। इन्होंने कलमा तैयबा में तर्जुमा सुनाया है। अब्बाद आलम ने पाँचों हदीस नंबर 1 था 5 सुनाया है। सिदरा शमशाद मुंतहा सदर ने सवाल जवाब उम्दा अंदाज में पेश किया है। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ बच्चों से बारी बारी आएँ और अपना इनाम हासिल करें। ये तशरीह इनाम है, आपको आपके हौसला अफजाई के लिए इनाम दिया जा रहा है। मोहम्मद दानिश, शगुफ्ता, सिदरा सदर, रुखसार, आलिया, शबनम, इकरा शमशाद। चला